بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو میسر فرمائی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ماہ رمضان کے ان مبارک دنوں میں ہمیں توبہ اور استغفار کے ساتھ یہ ماہ رمضان گزارنا چاہیے۔ ہم اپنے ماہ رمضان کے ان اوقات کو مزید زیادہ قیمتی بنا سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، کوئی لمبی چوڑی نماز نہیں بتائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ دعا اللہ کے حضور مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ آپ اے اللہ درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھ سے بھی درگزر فرمائیں، مجھے بھی معاف فرمائیں۔ دیکھیں شب قدر ایک قیمتی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں کی سردار جو ہے وہ شب قدر کو بنایا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ وظیفہ بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی، فرمایا ایک بندہ اپنا زاد سفر لے کر سفر پر جا رہا ہو اور وہ دوپہر کے وقت کسی جگہ پہ آرام کرنے لگ جائے، اور پھر جب وہ بیدار ہو تو دیکھے وہ اس کی اونٹنی بھی نہیں ہے، اس کا پانی بھی نہیں ہے، اس کے پاس زاد سفر بھی نہیں ہے، اور اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ میری موت اب آ جائے گی، اگر میں کچھ کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں تو اسی حالت میں مر جاؤں گا۔ عین اسی وقت جب وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے، اسے وہ سفاری مل جاتی ہے، پانی بھی مل جاتا ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، تو وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے اللہ رب العزت بھی اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کے حضور پکی اور سچی توبہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے پکی اور سچی توبہ کے اندر 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معصیت کو چھوڑ دیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں توبہ بھی کر رہے ہیں تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جس گناہ کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں، یہ توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ اگر اس گناہ کو چھوڑ دیا تب اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر گناہ کو نہ چھوڑا، گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں توبہ بھی کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اور دوسری شرط یہ لکھی ہے کہ دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے جو گناہ جان بوجھ کر کیے یا جو نادانگی میں کیے، اے اللہ میں ان پر نادم ہوں، مجھے ایسے گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے، مجھے اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو دل میں ندامت ہو۔ جب بندہ دل میں ندامت کو پیدا کر لیتا ہے اور شرمندگی کا احساس اسے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دل میں شرمندگی ہی نہ ہو اور ندامت ہی نہ ہو تو پھر بھی بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ بندہ دل سے اور ندامت سے اور شرمندگی سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اور تیسری شرط علماء نے یہ لکھی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے کہ مجھ سے جتنے گناہ پہلے ہو چکے ہیں آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ بتقاضۂ بشریت اگر میں کر بھی لوں گا تو پھر میں اللہ کے حضور دوبارہ توبہ کروں گا۔
اگر بندہ ان 3 شرائط کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی شرط یہ لکھی ہے کہ وہ گناہ ایسا ہے جس کی ادائیگی لازمی ہے، تو اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو جب تک اس کا مال اس کو واپس نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صرف توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، تو جب تک نماز ادا نہیں کرے گا اور جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا یہ گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، ایذا پہنچائی ہے، تب بھی اس سے صاحب جس کو ایذا و تکلیف پہنچائی ہے اس سے معاف کروایا جائے۔ اگر وہ معاف کر دے تو پھر بندے کی گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور اللہ توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں جن کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی، اللہ کے حضور جھکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بران رحمت کو روک لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بندوں کو لے کر ایک میدان میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، تیری قوم میں میرا ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ بندہ اس محفل سے اٹھ جائے تو ہم تجھ پر بران رحمت کو برسا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کی 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ اس محفل سے نہیں اٹھے گا تو ہم بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے دل ہی دل میں اللہ کے حضور توبہ کرنا شروع کر دی، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، کہنے لگا مولا آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ بس اس نے دل ہی دل میں توبہ کر لی، اللہ رب العزت نے اسی وقت بارش کو برسا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار، آپ نے تو کہا تھا میری شرط ہے کہ وہ بندہ اس محفل سے اٹھے، یا اللہ وہ تو ابھی اٹھا ہی نہیں ہے اور آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بارش بھی ہم نے اسی کی وجہ سے روکی تھی، اب بارش بھی اسی کی وجہ سے دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس کے عیبوں کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، آج جب وہ میرا مقبول بندہ ہو گیا ہے اور اس نے میرے ساتھ دوستی لگا لی ہے اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب بھی میں اس کے عیب کو تیرے سامنے نہیں کھول سکتا۔ بس بندے کا کام ہے شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کفل نامی آدمی تھا، ہر رات گناہوں میں زندگی گزرتی تھی، ہر رات گناہ میں زندگی گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو لے کر آیا، اس کے پہلو میں گناہ کرنے کے لیے بیٹھا تو اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر۔ اس نے کہا تو ایک عورت ہو کر اللہ سے ڈرتی ہے، میں ایک مرد ہو کر اللہ سے کیوں نہ ڈروں۔ بس اسی وقت اللہ کے حضور توبہ کی، شرمندگی ہوئی اور ندامت ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور وہ آدمی رات کو انتقال کر گیا۔ صبح کو جب قوم اس کے دروازے پہ آئی تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کے دروازے پہ یہ لکھ دیا کہ میں نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بس بندے کا کام ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جانا، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا۔ اللہ رب العزت اتنے غفور الرحیم ذات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا پروردگار فرماتا ہے اے میرے بندے تو اتنے گناہ لے کر آ کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان خلا ہے، اس خلا کو تو اپنے گناہوں سے بھر دے، بس ایک مرتبہ میرے دربار میں آ جا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں اتنے بڑے گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا اور تجھے پاک اور صاف کر دوں گا۔ تو ہم رمضان المبارک کے ان قیمتی اوقات کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔